بعض لوگ اس چیز کو بڑا ریلیجسلی لیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ اپنی رمضان میں ہی نکالیں گے، مگر زکوٰۃ تو ویسے انسان کو پورے سال ہی یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، ایسے ہی ہے ساجد صاحب؟ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کرنا. میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ محرم میں مثال کے طور پر ہو گئی ہے، اور میں ویٹ کر رہا ہوں رمضان کا. جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورت تو پوری نہیں ہوئے. اسلام میں اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کہ جو بنیادی ارکان ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ بنا دی ہے. جو تڑپ ہے، جو ایک کنسرن ہے اور جو ہمدردی ہے غریبوں کے لیے، اگر وہ پیدا نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ 2.5% سے کوئی سروکار نہیں ہے. سونا اور چاندی ہی کیوں کر دیے گئے ہیں؟ کوئی اور میرے پاس مال ہو، میرے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس 2 گھر ہیں، میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، کیا اس پہ بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ سونے اور چاندی کے اوپر بھی ہے، اس کی مالیت کے اوپر ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو اموال تجارت ہیں، وہ چیزیں جو آپ نے بزنس پرپز کے لیے لی ہوئی ہیں، پلاٹ ہیں، آپ کے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، ان ڈرائیو پہ یانگوں پہ آپ اس کو چلا رہے ہیں بزنس کے طور پر، ذاتی استعمال کی نہ ہو، ذاتی استعمال کی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا ساجد صاحب خیال آتے ہیں کہ یار اس سونے کو نا ہیرے لے لو، اس کی جگہ اس میں تمہاری زکوٰۃ بچ جائے گی. اب کیا زکوٰۃ بچ جاتی ہے اس سے؟ کیا آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے دیں گے، لیکن ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے. زکوٰۃ بنیادی طور سے ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کلیکٹ کرنا. السلام علیکم، ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. رمضان کا مہینہ خوبصورت، برکتیں، رحمتیں، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور جس کے بارے میں کہا بھی یہی جاتا ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اور جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کا ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا جو ہے وہ ثواب بڑھا دیتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ، میں خیر پورے سال بھی نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن رمضان میں اپنی نیکیوں کی تعداد یا تو بڑھا دینے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اپنے نیکیوں کے اعمال کو ایکومولیٹ کر کے رمضان میں لے آتے ہیں تاکہ ظاہر اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کا جو ہے وہ جزا مل سکے. اور ایسی ہی ایک چیز جس کو میں نے دیکھا یہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان میں اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس دیے گئے فرض کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. سو آج کے ہم پروگرام میں ذرا بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، دین میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ریشنل جسے آپ کہتے ہیں، وہ کیا منطق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کو ہمارے لازم کیا ہے. اس کے علاوہ ہم ذرا بات کریں گے ایک پرٹیکولر ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے، بہت جانا پہچانا نام ہے، کون سی وہ ہم اس کا ابھی ذکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن پہلے میں ذرا تعارف کراتا چلوں. ہمارے جو اس وقت مہمان یہاں پر موجود ہیں ہو ریپرزینٹس منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دین کے معاملات پہ جو ہے وہ بڑا عبور رکھتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ کافی فریکوینٹلی نظر آ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں تو پورے رمضان میں ماشاءاللہ ایک چینل سے وابستہ ہوتے ہیں اور ان کی ٹرانسمیشن میں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. جناب ساجد محمود الازہری صاحب، السلام علیکم ساجد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پہلے تو ویلکم ٹو کراچی. آپ لاہور سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں. کراچی کی یہ لاہور کی سردی سے کراچی کی گرمی کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ بہت ڈفرینٹ لگا، کیونکہ میں جب لاہور سے نکلا تھا تو وہی سردی کا جو تھا اور ڈریسنگ اسی طرح سے کر کے آئے، لیکن جب کراچی پہنچے تو موسم ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. بالکل ڈفرینٹ ہے کراچی. تو ماشاءاللہ ساجد صاحب آپ کے نام کے ساتھ الازہری لگتا ہے، سو ظاہر ایک تجسس مجھ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ماشاءاللہ خود جامعہ الازہر کے فارغ التحصیل ہیں؟ جی، میں نے ازہر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل کیا ہے. شریعہ لاء میں میری ایجوکیشن ہے. ماشاءاللہ 6 سے 10 تک کا جو ڈیوریشن ہے وہ ازہر یونیورسٹی میں میرا گزرا ہے. 4 سال آپ رہے باہر پاکستان کے، اور قاہرہ میں آپ رہے. قاہرہ میں رہا. کیسا رہا قاہرہ میں رہنا آپ کا؟ آپ نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ جو قاہرہ سے واپس آتے ہیں تو ان کے تاثرات بڑے باقی کنٹریز کو وزٹ کرنے کے علاوہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں بہت زیادہ اپنائیت ہے. بالکل ایسا جاوید چودھری نے جو وزٹ کیا تو تقریباً 20 سے زائد آرٹیکل انہوں نے قاہرہ کے اوپر اور نیل کے اوپر لکھے. صحیح. تو اس کی جو آب و ہوا ہے، وہاں کا جو موسم ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کا جو کلچر اور سویلائزیشن ہے وہ بہت قدیم ہے، فرعونہ کا دور، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو یادگار چیزیں ہیں وہاں پر. تو ایک آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت پرانی 7000 سال پرانی وہاں پہ کچھ سویلائزیشن میں آ گئے ہیں. تو ایسے وہ موسم میں ان لوگوں میں اپنائیت ہے، تو بالکل بھی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہاں پر، اور بہت اچھا لگتا ہے، اور رہنے کے لیے پوری دنیا میں سیف اینڈ سیکیور ہے. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وَادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
مصر میں داخل ہو جائیں آپ سکیور ہوں گے اور امان میں ہوں گے. زبردست, کیا تو بات بہت کر اچھا رہے ہیں. ایکسپیرینس رہا اسٹڈی کے حساب سے. مصریوں کے بارے میں کہتے بھی ہیں کہ عربی بولنے والے پاکستانی ہیں بیسیکلی, وہ کچھ ان کے مزاج وغیرہ پاکستان سے ملتے جلتے بھی ہیں کافی زیادہ, جیسے اپنائیت, مہمان نوازی, یہ ساری چیزیں ہماری جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ نظر آتی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ پازیٹیو چیزیں ہر جگہ پہ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح برے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے مصر. 2010 کے بعد آپ پاکستان تشریف لے آئے یا کہیں اور بھی کہیں باہر رہے کچھ؟ 2010 کے بعد کچھ عرصہ میں خرطوم یونیورسٹی میں سوڈان میں بھی وہاں پہ رہا. میرا اصل میں جو انٹرسٹ ہے وہ قدیم چیزوں میں اور قدیم جگہوں میں زیادہ ہے, ہسٹری میں بہت زیادہ لگتا ہے. اور سوڈان میں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ 100 سال پیچھے کہیں جگہ پہ آ گئے ہیں. صحیح. کچھ ایسا ہے, کچھ ایسا ڈیولپ کنٹری بھی نہیں ہے بالکل. اور لیکن یہ ہے کہ ہسٹوریکل چیزیں بہت زیادہ ہیں. مصر اور سوڈان بیسیکلی ایک ہی تہذیب تھی, دونوں ایک ہی ملک رہے ہیں 1950 تک. اس کے بعد پھر یہ ڈیوائڈ ہوئے, 2 الگ ملک بنے. تو کچھ عرصہ پھر میرا سوڈان میں بھی گزرا ہے. وہاں پہ تدریس سے وابستہ تھے یا وہاں بھی آپ طالب علم ہی تھے؟ کچھ ایجوکیشن بھی رہی, ٹیچنگ بھی بعد میں کچھ عرصہ کے لیے وہاں پہ رہی. صحیح. اور ہاں میرے کچھ کولیگ ایک زمانے میں بینک آف خرطوم میں کام کرتے رہے, تو وہ جب میں ان سے پوچھتا تھا بھائی خرطوم کیسا ہے, کہتے تھے بھائی پاکستان بہت ایڈوانس ہے, پاکستان بہت ایڈوانس ملک ہے سوڈان کے مقابلے میں. تو آپ نے بھی وہ بات بولی تو مجھے اپنے دوستوں کی وہ بات یاد آ گئی. ساجد صاحب آپ سے ظاہر ہے جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں, ماشاء اللہ رمضان, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان سے ہم کو نوازا ہے. ظاہر ہے ورنہ ہماری زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں کب ٹوٹ جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا, لیکن اللہ کا بڑا شکر احسان ہے. اور ظاہر ہے جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ لوگ بھی ذرا کوشش کرتے ہیں ماشاء اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, مسجدوں کی کیا رونق آج کل نظر آ رہی ہوتی ہے. اور میں نے لیکن جو اسپیسیفکلی جس نیکی کے حوالے سے بات کیا وہ زکوٰۃ ہے. ویسے تو خیر ایک شاید لوگوں میں بعض لوگ اس چیز کو بڑا ریلیجسلی لیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ اپنی رمضان میں ہی نکالیں گے, مگر زکوٰۃ تو ویسے انسان کو پورے سال ہی یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے, ایسے ہی ہے ساجد صاحب؟ بالکل. اصل میں زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اس کے ایک تو قوانین خاص اسپیسیفک ہیں, اور پھر ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کہ رمضان میں ہی نکالی جائے, اس کے پیچھے تصور کیا ہے, کیونکہ رمضان میں جو نیکیاں ہیں وہ ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ, تو اس وجہ سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں. لیکن اس کا نیگیٹو جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کرنا, جو نادار اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا. اب میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ محرم میں مثال کے طور پر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں ویٹ کر رہا ہوں رمضان کا, رمضان آئے گا تو میں اس میں ادا کروں گا تاکہ مجھے نیکیاں زیادہ ملیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورت تو پوری نہیں ہوئے, وہ محرم سے آپ دیکھیں رمضان تک ویٹ میں ہیں. تو یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے, زکوٰۃ فرض کیا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوئے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا, قمری مہینے جو اسلامی مہینے اس حساب سے, جو ہی 1 سال گزرے گا آپ نے اسی وقت آپ کی اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دینی. آپ نے ویٹ نہیں کرنا ہے کہ رمضان آئے گا تو اس میں ادا کروں گا. میں نے جان بوجھ کے ساجد صاحب آپ سے ذرا یہ سوال پوچھا بیکاز یہ چیز مجھے نظر آتی ہے, بیکاز ہم بھی کبھی کبھار تھوڑا سا فنڈ ریزنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی رمضان میں آنا ہمارے پاس. بھائی تمہارے پہ پورے سال زکوٰۃ فرض ہے, یہ تم 1 مہینے کے کوئی اختتام صحیح ہے, اس کی نیت شاید اچھی ہے, لیکن وہ دوسرا جو بیچارہ انتظار کر رہا ہے اس کی بھی تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا میں کہوں گا ایک تھیولوجیکل بیک گراؤنڈ اس کا دیکھتے ہیں. ساجد صاحب, زکوٰۃ کے پیچھے ریشنل کیا ہے, وہ کیا وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کہ جو بنیادی ارکان ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ بنا دیا؟ دیکھیے اصل میں ہمارے ہاں زکوٰۃ کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو صرف یہاں تک کہ جو صاحب نصاب ہے 1 سال گزر جائے تو 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا. بالکل. اصل 2.5% وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. اس کا جو مقصد ہے, اس کے پیچھے جو لاجک ہے اور منطق ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے اس کو پیدا کیا جائے, انسانیت اور احساس پیدا کرنا, یہ اس کے پیچھے لاجک ہے اور حکمت ہے. اگر آپ 2.5% دے رہے ہیں اور جو زکوٰۃ کی حکمت ہے اور جو اسپرٹ ہے اس کی وہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے, جو تڑپ ہے, جو ایک کنسرن ہے اور جو ہمدردی ہے غریبوں کے لیے, اگر وہ پیدا نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ 2.5% سے کوئی سروکار نہیں ہے. بالکل ایسے. تو اصل مقصد آپ کے اندر
جو ہے وہ ہمدردی پیدا کرنا ہے، انسانیت اور احساس پیدا کرنا ہے، اور احساس اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ پریکٹیکلی اس پروسیس سے گزرتے نہیں ہیں. دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک قحط ہوا، فوڈ کی شارٹیج ہو گئی. بالکل. اب ہوا کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے محدود کر دیا، جو کھانا ہے 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کھانا ہوگا. اب جب خدام اس کے علاوہ کھانا لے کے آئے تو انہوں نے کہا جی آپ کھانا تناول فرمائیں. انہوں نے کہا ہم نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو دوسرے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے تو وافر مقدار میں کھانا موجود ہے. آپ نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ جب میں بھوکا رہوں گا تبھی تو میں دوسروں کی جو بھوکے لوگ رہتے ہیں ان کی فیلنگس کو، احساس کو محسوس کر سکوں گا. تو یہ جو لاجک ہے زکوٰۃ کو مشروع کرنے کے پیچھے، وہ انسانیت پیدا کرنا ہے، احساس پیدا کرنا ہے، اور غریبوں کے لیے ہمدردی اور تڑپ یہ پیدا کرنا. بالکل. لیکن انسان ظاہر ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اکثر راہ چلتے ہوئے کسی سے ہمیں کوئی، کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یار اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں یار اکاؤنٹ نمبر دو، آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی بہت دیگر چیریٹیز ہم جو دے رہے ہوتے ہیں، صدقہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم جو ہے وہ کفارہ دے رہے ہوتے ہیں، پھر عید میں آف کورس آئے گی تو اس میں فطرانہ ہوتا ہے. اگر آپ مختصراً تھوڑا سا ایک فرق بتا دیں کہ کیا ہر قسم کی جو میں لوگوں کو دے رہا ہوتا ہوں غریب، کیا کسی بھی غریب کی مدد کر رہا ہوں، ضرورت مند کی مدد کر رہا ہوں، کیا اس کو میں زکوٰۃ کی حیثیت سے گردان سکتا ہوں، یا اس میں نیت کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے؟ اصل میں سارے تو جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرانہ ہے، کفارہ ہے، یہ مالی فرائض ہیں، مالی عبادتیں اسلام کے اندر، لیکن سب کے احکام اور قوانین مختلف ہیں اور مقاصد مختلف ہیں. اب زکوٰۃ جو ہے ایک اسپیسیفک چیز ہے، مالی عبادت، اور اس کے لیے خاص قوانین بھی ہیں، جیسے صاحب نصاب ہونا، 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی مالیت کے برابر پیسہ ہے تو، اور اس کے اوپر سال گزر گیا 2.5% کے حساب سے آپ نے دینے 1 سال گزرنے کے بعد. لیکن جو فطرانہ ہے وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. ساجد صاحب میرے خیال سے ایک چیز جو ہم ایمفیسائز کریں، پلیز نماز سے پہلے کے ٹائم کا انتظار نہ کریں، آخری عشرے میں ہی ہم پے کر سکتے ہیں تاکہ وہ تیاری کر سکیں. بالکل، اس کے لیے عید الفطر کی نماز کے پہلے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ ہو کہ عید کی گزر جائے اور پھر آپ اس کو دے رہے ہوں. بلا شبہ اصل جو مقصد ہے تو وہ تو لوگوں کو، غریب لوگوں کو، حاجت مندوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے، تو آپ شروع میں ہی ادا کر دیں. اسی طرح کفارہ ہے، کفارہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کو وہ کفارہ اپنے روزے کا ادا کرنا ہوتا ہے فدیہ کی صورت میں. اور اسی طرح صدقات، نوافل، نفلی صدقات ہوتے ہیں. اچھا، زکوٰۃ اور دیگر جو صدقات چیریٹیز ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو تو ہم نے بتا دیا کہ یہ 2.5% ہے اور 1 سال کے بعد ہے، لیکن جو نفلی صدقات ہے اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا آپ چاہیں دے سکتے ہیں. اور یہ تو اللہ کے ساتھ بڑا خوبصورت ایک لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. بلکہ میں تو ذاتی طور سے ساجد صاحب، میں کافی نوجوانوں کو نا آج کل ترغیب دیتا ہوں، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں نوجوان بیٹھی ہوئی ہیں ہماری ٹیم ممبر، ان کو بھی میں ترغیب دے رہا تھا انویسٹمنٹس وغیرہ کے حوالے سے. ایک بات میں ان کو بتانا بھول گیا، اور ابھی آپ سنیے کہ صدقہ اتنا زبردست اللہ میں نے نظام بنایا، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ آپ اپنی جو بھی انکم آئے، ویسے اسے فارمولا، میں اور میری وائف نے ہم نے ایک فارمولا سیٹ کیا ہوا ہے، جو بھی اماؤنٹ آئے گا اس کا اتنا % ہم صدقات میں. زکوٰۃ اپنی جگہ الگ ہے، بالکل صدقہ، اور اس سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہم تو کبھی کبھار حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ میاں کہاں سے رزق دے دیتا ہے. اچھا، بالکل اتنی امیزنگ چیز ہے. اور پھر قرآن مجید نے اس کو کہا بھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ جو صدقہ، زکوٰۃ، یہ آپ کے مال کو بھی پیوریفائی کرتا ہے اور آپ کے حال کو، آپ کے اخلاق کو، اس کو بھی پیوریفائی کرتا ہے. تو یہ برکات بالکل نازل ہوتی ہیں جو اپنے صدقات اور زکوٰۃ ضرورت مندوں تک پہنچاتا ہے. ابھی میں، کیونکہ سائیکالوجی مجھے بڑا میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، میں بہت سارے سائیکالوجسٹ کو فالو کرتا ہوں. تو ایک انگریز سائیکالوجسٹ ہے، وہ بڑا کنزرویٹو کرسچن ہے، کیتھولک ہے. وہ ایک سائیکولوجیکل ریسرچ بتا رہا تھا کہ چیریٹی واٹ امپیکٹ ڈز اٹ ہیو آن یور سائیکالوجی. اور میں جب اس کی باتیں سن رہا تھا، ظاہر ہے میرے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ رہی تھی کہ یار ہمارے دین میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اس چیز کے بارے میں بتا دیا ہے. وہی جو آپ نے پاکیزگی کی بات کی کہ آپ کے جو ہے وہ مال کو تو پاک کرتا ہے، لیکن آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ اور آپ کے دماغ کو بھی. اور آپ سائیکالوجسٹ ظاہر ریسرچز کے تھرو ان چیزوں کو پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں بھائی، یہ بڑا خوبصورت بات ہو گئی. آئی تھنک ہم لوگوں نے فرق سمجھ لیا کہ جی ان چیزوں کے درمیان فرق کیا رہتا ہے.
ذرا سا اب ساجد صاحب زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر آتے ہیں. یعنی ہم ویسے آج کل چاندی اور سونا اتنا مہنگا ہو گیا, اس بار ماشاءاللہ لوگوں کی کافی زکوٰۃ نکل رہی ہوگی, اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ اس میں. اس ویٹیج کے پیچھے کیا ریشنل ہے؟ اگر یہ آئی ایم سوری میں کوئی اگر بہت بچکانا سوال پوچھ رہا ہوں, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ سونا اور چاندی ہی کیوں کر دیے گئے ہیں؟ کیا کوئی اور میرے پاس مال ہو, میرے پاس پلاٹ ہے, میرے پاس 2 گھر ہیں, میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں, کیا اس پہ بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ پہلے تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ صرف سونے اور چاندی اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے, تو یہ رانگ انفارمیشن ہے, غلط کانسیپٹ ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے ایسا نہیں ہے. سونے اور چاندی کے اوپر بھی ہے, اس کی مالیت کے اوپر ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو اموال تجارت ہیں, وہ چیزیں جو آپ نے بزنس پرپز کے لیے لی ہوئی ہیں, پلاٹ ہیں, آپ کے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, ان ڈرائیو پہ, ینگو پہ آپ اس کو چلا رہے ہیں بزنس کے طور پر, ذاتی استعمال کی نہ ہو, ذاتی استعمال کی نہیں ہے. جو آپ کی ذاتی استعمال میں ہے, چاہے ایک ہے چاہے ایک سے زائد ہے, اسی طرح گھر ہیں آپ کے ذاتی استعمال میں ہیں, ایک ہے ایک سے زائد, اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جس کو آپ نے بزنس پرپز کے لیے لیا ہے, گھر کو, گاڑیوں کو, یا دیگر جو بھی آپ کا بزنس ہے, اس کے اوپر پھر زکوٰۃ لگے گی. اور اس کا نصاب وہی, اس کا نصاب 2.5% کے حساب سے 2.5% کے حساب سے آپ کی ٹوٹل جتنی بھی انکم ہوگی, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس تاریخ میں صاحب نصاب ہو رہے ہیں. یعنی جو مالیت ہے وہ پھر اس کے اوپر 1 سال ہو کے 2.5% کے حساب سے آپ نے اس میں سے زکوٰۃ دے دیں. ویری انٹرسٹنگ. اسی طرح اگر فرض کریں کہ کسی کے پاس زرعی زمین ہے, جی, اس پہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا؟ جو زرعی زمین ہے اس میں زکوٰۃ نہیں, وہ عشر میں آتی ہے. 10% والا جو 10% والا ہے, اس میں جو پیداوار آئے گی اس کا 10% آپ کو جو ہے وہ نکالنا ہوگا. جو مستحقین ہیں, جو مصارف زکوٰۃ ہیں, ان کو آپ دے سکیں. بیکاز میں نے ہمارے جو طریقہ ہوتا ہے, بیکاز دیکھیں میں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ سے بڑی معافی بھی طلب کرتا ہوں کہ ہم سے کوئی کیلکولیشن میں غلطی نہ ہو جائے, اور زکوٰۃ کے معاملے میں آپ اوپر ہی ذرا تول دیتے ہیں نا. یعنی میں نے دیکھا کہ اکثر جویلر, آپ جب اپنے گھر کی جویلری وغیرہ ویٹ کروانے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے یار کم نہ کہیں, اس کو زیادہ ہی کر دیں, بیکاز اس میں کہیں غلطی نہ ہو جائے. لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارا بڑا فکسیشن ہوتی ہے وٹ کے زیورات کے ساتھ ہو. مثلاً اب ایک اور چیز ہے, پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا ساجد صاحب خیال آتے ہیں کہ یار اس سونے کو نا ہیرے لے لو اس کی جگہ, اس میں تمہاری زکوٰۃ بچ جائے گی. اب کیا زکوٰۃ بچ جاتی ہے اس سے کیا؟ اچھا دیکھیے, ڈائمنڈ میں اس وجہ سے کہ ڈائمنڈ میں زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو اللہ کے رسول نے فرمایا چاندی اور سونا یہ زیورات کے طور پر یا اس کو جو بزنس کے طور پر یہی چیزیں استعمال ہوتی تھی, ڈائمنڈ نہیں تھا. لیکن اگر ڈائمنڈ کو آپ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بزنس ہے آپ کا ڈائمنڈ کا, تو پھر اس میں زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن دیکھیے, آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے دیں گے کہ آپ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں سونے کو ڈائمنڈ میں, تاکہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچ سکیں. لیکن ان اللہ علیم بذات الصدور, وہ تو سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے, اس سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے. اور ایک اور بات بھی ہے, اس میں ایک فائنینشیل لاس بھی ہوتا ہے. سونا اپنی ویلیو کو برقرار رکھتا ہے. آپ نے جس اماؤنٹ پہ خریدا ہوگا, آپ کو آج کل تو پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں, آپ کو نفع میں ہی بکے گا. ڈائمنڈ کے ساتھ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک بار ڈائمنڈ جب سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی ویلیو بہت گر جاتی ہے, تو اپنا وہ 2.5% بچانے کے چکر میں آپ اپنا 20% نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ میں کر رہے ہیں یار, شرم کرتے ہیں لوگ اس طرح کے آئیڈیاز لاتے ہیں. میں تو بڑا حیران رہ جاتا ہوں کبھی کبھار کہ اس طرح کی سوچ ان کے ذہن میں آ کیسے جاتی ہے. اب ذرا آتے ہیں, ہم نے آئی تھنک بیسک انڈرسٹینڈنگ زکوٰۃ کی اپنی درست کی. ذاتی استعمال کی اشیاء اور کاروباری اشیاء میں فرق ہوتا ہے, عشر جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. اچھا, عشر کا حساب بھی کیا وہ 1 سال کا ہی ہوتا ہے کہ 1 سال گزر جائے, یا اس میں جو ہے عشر کا وہ فصل کی پیداوار پہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کی فصل کی پیداوار آئے گی اس میں آپ نے عشر نکال دینا ہے. وہ 6 منتھ کے بعد آ رہی ہے, وہ 3 منتھ بعد آ رہی ہے, جو ہی آپ کی پیداوار فصل کی وہ آ رہی ہے زمین سے, اس میں آپ نے عشر نکال دینا ہوتا ہے. اب ہم ذرا زکوٰۃ کے مصارف پہ آ جاتے ہیں. جی, کہ زکوٰۃ, اچھا ایک اور سوال بھی یہاں پہ مجھے بن رہا ہے, بڑے سارے سوالات آنے شروع ہو گئے مجھے. اب زکوٰۃ تو بنیادی طور سے ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کلیکٹ کرنا. یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے یہاں تو ہر جگہ زکوٰۃ ڈیکلریشن فارم ہم دے دیتے تھے کہ بھائی میں اپنی خود جمع کر دوں گا. لیکن میں نے شاید بچپن میں ایک دفعہ یہ پڑھا تھا کہ ایک اسلامی ریاست کے ان نظم کو چلانے کے لیے ہی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ ایک بنیادی اس کا جو مصرف تھا وہ یہی تھا. تو اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پورا پرائیویٹ عمل ہو چکا ہے ایک, تو ہم کہیں شریعت سے ڈیویٹ تو نہیں کر گئے اس میں؟ اصل میں بالکل بات آپ کی درست ہے کہ جو اسلامی اسٹیٹ ہے اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی کلیکشن کرے.
پھر ایک مربوط اور منظم سسٹم کے تحت اس کی ڈسٹریبیوشن ہو. لیکن چونکہ اسلامی طرز حکومت نہیں رہا, اسلامی اسٹیٹ برائے نام کی رہ گئی ہیں, اور وہ جو ایک ایفیکٹو سسٹم رسول اللہ کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں موجود تھا وہ نہیں رہا. اس وجہ سے جو پرائیویٹ فاؤنڈیشنز ہیں زکوٰۃ کو جمع کرنے والی اور ان کو پھر مصارف تک پہنچانے والی, پھر وہ آ گئے. چلیں, زبردست, یہ جواب ہو گیا جی. اب مصارف پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں اور اس پہ روشنی اگر آپ ڈالیں کہ کون کون مستحقین زکوٰۃ کون ہوتے ہیں. قرآن مجید کی آیت بالکل واضح ہے, 8 قسم کے مصارف اس میں بیان کیے گئے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, عاملین علیہ جو اس کو کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں, والمؤلفۃ قلوبہم, تالیف قلب کے لیے جو نئے نو مسلم ہیں تو ان کی تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیے جاتے تھے. وفی الرقاب, پھر جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے وہ نہیں عاجز ہیں, اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے وہ کی جائے گی. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل, جو مسافر ہے اس نے سفر شروع کیا لیکن راستے میں پیسے ختم ہو گئے یا چوری ہو گئے, کوئی بھی اس طریقے سے واقعہ پیش آ گیا اور اب اس کو اپنے سفر کو مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہے. پھر وفی سبیل اللہ, اس پہ اوپر میں تھوڑی زیادہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ سبیل اللہ کی جو تفسیر پہلے بیان کی گئی وہ جہاد ہے, تو جہاد کے لیے. لیکن ایک اور بھی تعویل ہے جو آج کے دور میں زیادہ اپلائی ہوتی ہے اور امپلیمنٹ ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد نہیں ہے بلکہ کل امر معروف, ہر نیکی اور بھلائی کا جو کام ہے وہ سبیل اللہ میں آئے گا. لہٰذا جہاں پہ ہمیں دقت ہوتی ہے نا کہ جو ہاسپٹلز ہیں یا ڈسپینسری آپ بنا رہے ہیں وہاں پر زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے ہیں, لیکن جب آپ سبیل اللہ سے مراد یہ والی تفسیر لے لیں گے کہ ہر نیکی اور بھلائی کا کام وہ سبیل اللہ میں آتا ہے تو پھر زکوٰۃ کی رقم ان جگہوں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے. جیسے خاص طور پر یورپین کنٹریز میں اسلامک سینٹرز بنانے ہوتے ہیں تو وہ ضرورت بھی ہے, تو سبیل اللہ کی یہ تفسیر کرتے ہوئے زکوٰۃ کے پیسے وہاں پر خرچ کیے جا سکتے ہیں. زبردست, آئی تھنک بڑی اچھی آپ نے اس کی جو ہے وہ تفصیل, یہ سبیل اللہ جو ہے وہ ظاہر ایک بڑی جنرلائز ایک ٹرمینالوجی ہے, اور ظاہر ہے اب آج کل تو ظاہر ہے پھر وہ جہاد کا بھی سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہی ہے اس وقت جو ہے معاملات. اب ذرا آتے ہیں تھوڑا سا مختلف اداروں کے حوالے سے. آپ بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ساجد صاحب وابستہ ہیں, تھوڑا سا اپنی ویسے ادارے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں اس ادارے کا تو وہ کیا ہے اور کیا کیا سرگرمیاں آپ کی ہیں جو آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو خاص بات ہے کہ اس میں 100% زکوٰۃ پالیسی کے تحت پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. 100% زکوٰۃ پالیسی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو دیگر انتظامی اخراجات ہوتے ہیں, سیلریز ہوتی ہیں یا جو لوگ اس ویلفیئر فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہیں اس کے وہ اخراجات زکوٰۃ کی مد سے وہ نکال کر ان کو نہیں دیے جاتے. یہ ہے 100% زکوٰۃ پالیسی, اور اس کے تحت جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ آرفن کیئر ہے, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن ہے, روزگار, اور اسی طرح کولیکٹیو میرجز, یہ پروجیکٹ اجتماعی شادیاں ہیں, یہ ہیں جو 100% زکوٰۃ پالیسی کے تحت یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں. اور ایک خاص بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ آپ نے لے لی اور اس کو مصرف تک پہنچا دیا, پھر ہر کیس اسٹڈی کی ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور وہ ڈونر کو پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ اس کو بھی تھوڑا اطمینان ہو کہ جو آپ نے ڈونیشن دی ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس کو مہیا کر دی جاتی ہے, اور اس سے اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو میں نے پیسے دیے تھے وہ کہاں پہ خرچ ہوئے. تو اس فاؤنڈیشن کے جو رننگ ایکسپنسز ہیں جو آپ نے بتایا کہ آپ زکوٰۃ سے وہ ایون دو شریعت میں الاؤڈ ہے ایک آرگنائزیشن کو چلانے, لیکن آپ چاہتے یہ ہیں کہ سارے پیسے جو ہیں وہ ان اسپیسیفک پروجیکٹ جو فی سبیل اللہ چل رہے ہیں اس میں لگیں. تو جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں وہ آپ کہاں سے پورے کرتے ہیں پھر؟ یہ سارے پروجیکٹ نہیں ہیں, میں نے جن پروجیکٹ کا بتایا یہی 100% زکوٰۃ پالیسی کے تحت چل رہے ہیں. ٹھیک, اور آپ کا دائرہ کار جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے یا کوئی مخصوص جغرافیہ میں ہیں آپ لوگ؟ پاکستان سے باہر بھی ہے بیسیکلی, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر خاص طور پر افریقہ میں, سوڈان میں, نائجیریا میں اور دیگر جو غریب ممالک ہیں وہاں پر بھی وہاں تک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دائرہ کار ہے, اور پوری دنیا میں مسلمان انسانیت کی خدمت کے لیے جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. ساجد صاحب, میں جب کبھی ایسے اداروں سے ملتا ہوں کہ جو کہ زکوٰۃ بڑی کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں, میں ہمیشہ
کبھی اگر ان کے جو متمم ہوتے ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ لوگوں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے ایک ایک پیسے کا حساب رکھ رہا ہے، جی ظاہر ہے آپ کو بھی یہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہوگی اور فیل ہوتی ہوگی. سو اس کو مانیٹرنگ کا پروسیس اگر آپ تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں گے، ہاؤ ڈو یو انشور، آپ نے کہا جی 100% ہم ان پرٹیکولر پروجیکٹ میں زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے، اس کو آپ یقینی کیسے بناتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا پیسہ جو ہے وہ مکمل دیانتداری کے ساتھ وہاں پہ لگ رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اس حوالے سے بھی، اور یہ ضروری بھی ہے. جی اور اس وجہ سے بھی کہ جو دیگر فاؤنڈیشن اور ایسے ادارے کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک رول ماڈل کے طور پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن آ سکتا ہے کہ کس طریقے سے پورا ایک مربوط اور منظم سسٹم ہے جس کے تحت وہ زکوٰۃ کی کلیکشن ہو رہی ہے اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اب دیکھیے ہمارے پورے پاکستان میں زونل وائز ہر علاقے کی وہ ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں، اور ہر ٹیم کا ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹ جو رابطہ ہے وہ ہیڈ آفس سے ہوتا ہے. اب ہم وہ جو زونل ٹیم ہماری ہے وہ وہاں پر علاقے میں جو مستحقین ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور جو ٹیم لیڈر ہے وہ پھر ہیڈ آفس کو انفارم کرتا ہے. اب جو زکوٰۃ کی رقم کی منتقلی ہے وہ بھی اسی ٹیم لیڈر کے ذریعے سے ہی کی جاتی ہے. اور دیکھیں نا آپ پورا سال ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ واقعتاً جو دیکھیں زکوٰۃ ایک اسلامی فریضہ ہے، عبادت ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے مستحقین افراد اور جو مصارف ہے وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے. جس طرح نماز ہے تو جب نماز کے ارکان شروط پوری نہیں ہوتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہاں پر بھی میک شور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحقین تک پہنچ رہی ہے. اسی وجہ سے جب آپ انڈیویجولی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی وہاں پہ رہ جائے. اس وجہ سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو ایک سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے زکوٰۃ کلیکشن ہو رہی ہے اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ ہر کیس اسٹڈی بھی بنتی ہے اور جو ڈونر ہے اس کو اس کی رپورٹ بھی سینڈ کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ کی رقم مصارف تک پہنچی ہے اور کس کس مد میں وہ خرچ ہوئی. بالکل ساجد صاحب، میرے ذہن میں اس وقت آپ یہ بات کر رہے تھے میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ ایک انڈیویجول نہیں، کافی سارے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. میں کسی ادارے کو نہیں دے رہا، بھائی آس پاس کے لوگ ہیں، کسی کو ضرورت مند ہیں بتا دو، یہ کر دو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے شاید زیادہ بہتر یہ چیز ہی ہوتی ہوگی کسی ادارے کو دے دیا جائے. جیسے کہ اب ظاہر منہاج، آپ کی جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اب جو آپ کی تحریک منہاج القرآن، وہ ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ادارہ ہے، اور طاہر القادری صاحب میرے خیال سے اس کے فاؤنڈرز میں سے ہیں شاید. تو بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذاتی طور سے زکوٰۃ دینے سے بہتر یہ ہے کہ کسی ادارے سے جو ہے وہ وابستہ ہوا جائے اور وہاں پہ ان کو اپنی زکوٰۃ دی جائے، بیکاز ان مائنیوٹ ڈیٹیلز کا خیال شاید وہاں پہ زیادہ رکھا جاتا ہے. اب دیکھیے نا اتنے بڑے پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، روزگار ہے اور اجتماعی شادیاں ہے، ایجوکیشن ہے، آرفن کیئر بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اتنا بہترین یہ پروجیکٹ ہے آغوش کے نام سے. آپ دیکھیں یہاں پہ یتیم بچوں کی صرف کفالت نہیں ہو رہی بلکہ ان کی ایجوکیشن پر بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے. پرائمری ایجوکیشن سے لے کر PhD تک 22 فیکلٹی سے زائد جو وہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پر ان کے لیے منہاج یونیورسٹی لاہور میں ایجوکیشن کے مواقع موجود ہیں، پرائمری ایجوکیشن سے لے کر PhD تک. تو یہ آرفن اتنے بڑے پروجیکٹ آپ انڈیویجولی آپ تو نہیں کر پائیں گے نا. اس وجہ سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جب آپ اپنی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات دے رہے ہوتے ہیں تو جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان پر بہترین طریقے سے کام ہو سکتا ہے اور معاشرے کی بہبود کے لیے اور اس کی ویلفیئر کے لیے بہتر انداز سے کام ہو سکتا ہے. بالکل. اور ساجد صاحب اس میں ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ بھی نظر آ رہا ہے نا. اگر آپ ظاہر ہے ایک اچھی یونیورسٹی میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ کسی بھی پسماندہ خاندان کے ایک بچے کو اچھی تعلیم اگر دلا دیں، وہ پورا خاندان اس شاید پسماندگی سے وہ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے اس کو باہر نکالنے کا. تو ظاہر ہے یہ چیز ذرا سوچنے کی ہے کہ اگر ہم انڈیویجول اس راستے پہ چلنے کے بجائے اگر ہم ان اداروں کے ساتھ، اور ہم آف کورس منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ بفور دس کانورسیشن مجھے آپ لوگوں کے اسکوپ کا اور آپ لوگ جو ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اب میں نے جانا ہے. اور اگر میں اور ریڈ کرنا چاہوں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، سو آپ کی ویب سائٹ وغیرہ اور سوشل میڈیا پیجز بھی موجود ہیں، ویب سائٹس بھی موجود ہیں. اس پہ ایک بات پہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ خاندان
یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. بالکل. جب خاندان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے تو معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. اسی وجہ سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک خاندان کو خود کفیل بنانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ وقتی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک خود انحصاری پیدا کرنا ہے اور خود کفیل بنانا ہے، تاکہ جب خاندان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا اکنامکلی، تو ہمارا پورا معاشرہ وہ اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اور اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ پورے معاشرے کے اوپر مرتب ہوں گے. بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ کے ساتھ بڑی اچھی یہ گفتگو رہی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کا جو انداز تکلم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو ہے وہ یہ نیک کام کرنے کی اور اس میں اور آگے جانے کی جو ہے وہ توفیق دے. اور ہماری بھی آپ سے یہ ریکمنڈیشن ہے جی، بیکاز ظاہر ہے وہ جو ہم نے خیر شروع میں یہ بات کر لی تھی کہ پلیز اپنے زکوٰۃ اور ان صدقات اور ان چیزوں کو، یس رمضان میں تو خیر بہرحال جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن پورے سال ان اداروں کو اور لوگوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، پورے سال اس بارے میں آپ سوچئے، لیکن رمضان میں آپ خاص طور سے ظاہر ہے یہ معاملات ذرا بڑھ جاتے ہیں. سو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہم نے ذکر کیا، آپ جا کے ان کی جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ ان کی پوری تفصیلات موجود ہیں، جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں سب تفصیلات، اور جو انہوں نے ساجد صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ سارے پروجیکٹس کی ایک پوری رپورٹ بنا کے جو ہے وہ ڈونرز کو دی جاتی ہے. ساجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور خیر سے آپ واپس لاہور جائیے اور نیکی کے ان کاموں میں جو ہے وہ اپنا آپ رول جو ہے ادا کرتے رہیے اور اجر کماتے رہیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ساجد صاحب آخر میں ہمارے ویورز کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ عادل صاحب، خاص طور پر جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان میں جو مستحقین ہیں ان کا بھی حق ہے. قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور یہ حق منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن باوقار طریقے سے اور منظم طریقے سے محتاجوں تک اور مستحقین تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف وقتی ضرورت تک نہیں بلکہ غریبوں کی کفالت اور جو روزگار کے مواقع، صحت کی سہولیات اور خود کفیل خاندانوں کی تشکیل کر رہی ہے، تاکہ جو زکوٰۃ ہے وہ محتاجی نہ رہے بلکہ ایک امید، ایک وقار اور خود انحصاری کا ذریعہ بنے. تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اپنے زکوٰۃ، عطیات اور صدقات دیں، تاکہ کسی کے گھر کوئی چراغ روشن ہو، کسی کا بچے کا مستقبل وہ سنور سکے اور ایک اسلامی فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھ سکے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن شفافیت، اعتماد اور خدمت خلق کا نام ہے. آئیں مل کر مدد کریں. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کا. آف کورس رمضان کی یہ خوبصورت ہماری پوڈ کاسٹ ہیں، یہ ہماری خصوصی پوڈ کاسٹ ہیں، اس میں سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ میں کہوں گا استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میکسیمم اپنی عبادات جو ہیں وہ کر سکیں. اسٹارٹ اپ پاکستان کی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان عدیل اظہر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.